بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا عنوان ہے طائر اللاہوتی۔ عزیز طالب علموں، طائر کے معنی ہے پرندہ۔ طائر اللاہوتی، طائر کے معنی پرندہ، جبکہ لاہوت سے مراد علم ذات الہی یا تصوف کی اصطلاح میں وہ مقام جہاں صوفی کو فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اونچی اڑان بھرنے والا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو۔ مصنف کے مطابق ضیاء جعفری کی شخصیت کا ایک رخ صوفی کا بھی تھا، کیونکہ وہ گھنٹوں دفتر کے ایک کونے میں مراقبے میں بیٹھے ہوتے، اس لیے وہ انہیں طائر لاہوتی کہتے تھے۔ عزیز طالب علموں، ہم ابھی ایکسرسائز کے مشقی سوالات حل کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے برگد سے کیوں تشبیہ دی؟ جواب ہے، آخری عمر میں ضیاء جعفری کی بزرگانہ شفقت، حسن اخلاق، محبت اور خلوص کو دیکھ کر مصنف کو بوڑھے برگد کی یاد آئی، جو گرمیوں کی جلسانے والی دھوپ اور زمہریر سردیوں کی طوفانی ہواؤں اور یخ بستہ فضا سے بچنے کے لیے لوگوں کو اپنے گمبھیر سائے تلے پناہ دیتا تھا۔ ضیاء صاحب کا بڑھاپا بھی ان کے احباب، ان کے شاگردوں اور ان کے ارادت مندوں کے لیے اس سایہ دار برگد سے کم نہ تھا۔ ضیاء جعفری کا گھر کہاں واقع تھا؟ گور کنڈری کے جنوبی گنبد کے بالمقابل چڑھائی پر تھا۔ دائرہ ادبیہ میں کون کون شامل تھے؟ جواب ہے، مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک جبین، عاجز، اسیر انور ضیائی، مزمل تاتاری، جگر کاظمی اور خالص مکی شامل تھے۔ عبدالودود قمر کون تھے؟ عبدالودود قمر ضیاء جعفری کے دوست تھے۔ ضیاء جعفری روزنامہ انگار کے ایڈیٹر رہے اور ان کے ساتھ عبدالودود قمر نائب صدر تھے۔ قمر صاحب دائرہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ قمر صاحب کھرے اور بااصول انسان ہیں، جن کی بے رحم صاف گوئی سے اپنا بیگانہ کوئی محفوظ نہیں۔ اسی اصول کے تحت انہوں نے دائرہ ادبیہ کو نظم و ضبط کے اعتبار سے ایک مثالی ادارہ بنا دیا تھا۔ سب ان کا احترام کرتے اور ان کی تلخ کلامی کو ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات تھے؟ عزیز طالب علموں، فارغ بخاری خود برے ادیب اور شاعر تھے۔ عزیز طالب علموں، فارغ بخاری خود بڑے ادیب اور شاعر تھے۔ وہ جہاں کسی شاعر کا نام سنتے بے اختیار ان کا دل اسی کی طرف کھینچنے لگتا تھا۔ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر سے ان کی شناسائی اسی شاعرانہ ذوق کا نتیجہ تھی۔ ان کو شروع ہی سے شاعروں سے دلی لگاؤ تھا، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ضیاء جعفری اور عبدالودود قمر جیسے بڑے شعراء ان کے پڑوس ہی میں موجود ہیں، تو شاعری سے ان کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ عزیز طالب علموں، طائر اللاہوتی سبق کا خلاصہ اس طرح ہے۔ طائر اللاہوتی کے نام سے موسوم فارغ بخاری کا یہ مضمون ضیاء جعفری کا خاکہ ہے، اور یہ ان کی تصنیف البم سے لیا گیا ہے۔ مضمون کی شروع ہی میں فارغ بخاری نے ضیاء جعفری کو ایک ایسے سرکش دریا سے تشبیہ دی ہے جس کو کوزے میں تو کیا کسی سمندر میں بھی نہیں سمو لیا جا سکتا، اور یہ تشبیہ انہوں نے ضیاء جعفری کے علم و فضل اور سیاست و تصوف میں
ان کے کارہائے نمایاں کو سامنے رکھ کر دی ہے۔ انہوں نے ضیاء جعفری کو بچپن میں ایک چھلاوا، جوانی میں حشر مجسم اور بڑھاپے میں پرانا برگد کا درخت کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضیاء جعفری اپنے بڑھاپے میں شاہی باغ پشاور میں ایک پرانے برگد کے درخت کی طرح تھے، جس کا وسیع سایہ لوگوں کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا تھا۔ اسی طرح ضیاء جعفری کی بزرگانہ شفقت بھی اہل پشاور کے لیے برگد کا سایہ ہی تھی۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر پشاور کے لوگ اس سائے سے محروم ہو گئے، جس میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتے تھے۔ مصنف کے مطابق ضیاء جعفری ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے، مگر میں ان کے علم و فن سے ناآشنا تھا کیونکہ میری عمر اس وقت بہت کم تھی۔ ان سے پہلی بار 1935 عیسوی میں بالمصافحہ ملاقات ہوئی تو انہیں ایک باغ و بہار پایا۔ صوبہ سرحد جب اردو ادب کے دور جدید کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا تو دیگر ادیبوں اور شعراء سمیت میں بھی اس ادارے کے سربراہ ضیاء جعفری کی علمیت سے فیضیاب ہوا۔ اگرچہ یہ علم و ادب کے میدان میں میری ابتدا تھی، مگر میں نے ضیاء جعفری کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا۔ صوبہ سرحد اردو ادب کے دور جدید کا آغاز دائرہ ادبیہ کے قیام سے ہوا تو دیگر ادیبوں اور شعراء سمیت میں بھی اس ادارے کے سربراہ ضیاء جعفری کی علمیت سے فیضیاب ہوا۔ اگرچہ یہ علم و ادب کے میدان میں میری ابتدا تھی، مگر میں نے ضیاء جعفری کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا۔ ضیاء جعفری ایک ہمہ جہت شخصیت رکھنے والے انسان تھے۔ وہ تحریک آزادی کے وقت نوجوان بھارت سبھا کی تنظیم کے بانیوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ 1930 عیسوی میں روزنامہ انگار اور اس کے بعد کئی اخبارات کے مدیر رہے۔ اخبارات کے مدیر رہے، ادب میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ اردو اور فارسی زبانوں میں بیک وقت شاعری کرتے تھے۔ دونوں زبانوں میں رباعی کمال کی کہی، اس وجہ سے خیام سرحد کہلائے۔ الغرض ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی اور سرحد کے تمام شعراء اور ادباء کی فنی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کی صوفیانہ طبیعت کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک سے ادیب، سیاستدان، آرٹسٹ، صحافی، مجذوبی علماء غرض ہر منصب کے لوگ ملنے آتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں شعر و ادب کا سلسلہ بھی چلتا اور سیاست پر بھی بحثیں رہتی ہیں، لیکن قدرت نے انہیں ایسا فقیرانہ مزاج دیا تھا کہ ان محفلوں سے فراغت کے بعد وہ گھنٹوں اپنے دفتر کے کونے میں مراقبے میں وقت گزارتے۔ اسی وجہ سے ہم انہیں طائر لاہوتی کہتے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب دائرہ ادبیہ کی انجمن ختم ہوئی تو ادباء کی یہ محفلیں پھر میرے قصہ خوانی والے گھر کے بیٹھک میں جمنے لگیں، اور ان محفلوں میں ضیاء جعفری، عبدالودود قمر، مرزا برلاس، مرزا محمود سرحدی، مظہر گیلانی، خاطر غزنوی، احمد فراز، محسن احسان، مجید شاہد اور دیگر کئی ادباء و شعراء کی بلا ناغہ شرکت ہوتی تھی، جبکہ امیر حمزہ شنواری، جگر کاظمی، حکیم عباسی، خالد رام پوری، زیڈ اے بخاری اور قمر سرحدی کبھی کبھار شامل ہوتے تھے۔ ضیاء جعفری کے اس خاکے میں مصنف فارغ بخاری نے حکیم حسن عباسی، خالد رام پوری، شیخ ثناء اللہ اور زیڈ اے بخاری کی شخصیتوں پر بھی روشنی ڈالی ہے اور دائرہ ادبیہ میں ان کی شمولیت اور انداز فکر کو کھل کر بیان کیا ہے۔
دائرہ ادبیہ کے منتظم اور ضیاء جعفری کے بہت ہی قریبی دوست عبدالودود قمر کے حوالے سے فارغ بخاری نے تفصیلاً بات کی ہے۔ ضیاء جعفری سے ان کی دوستی ایسی تھی کہ ان کے سیاسی نظریات کے اختلاف کی وجہ سے اکثر ان میں محض آرائی ہوتی اور ضیاء جعفری بڑی محفل میں انہیں خوب سناتے، مگر کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر سے وہی ہنسنا مسکرانا شروع ہو جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ضیاء جعفری اگرچہ بڑے شاعر اور ادیب تھے، لیکن دائرہ ادبیہ کا سارا انتظام عبدالودود قمر سنبھالتے، بلکہ مصنف نے تو ضیاء جعفری کی شہرت و مقبولیت کو عبدالودود قمر کے مرہون منت کہا ہے۔ بخاری صاحب کے مطابق ان کی تربیت میں بھی عبدالودود قمر کا بہت ہاتھ ہے۔ دائرہ ادبیہ کی دو بزرگ شخصیات جگر کاظمی اور خالص مکی کا بھی اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں اردو اور فارسی زبانوں میں شعر کہتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ مضمون کے آخر میں فارغ بخاری نے ضیاء جعفری کے دل کا دورہ پڑنے اور ان سے اپنی آخری ملاقات کا ذکر کیا ہے، جبکہ ضیاء جعفری نے ان سے انتہائی خوشی اور گرمجوشی سے بات کی اور ایسے نہیں لگ رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں۔ فارغ بخاری کے مطابق اس کے بعد وہ ایک ادبی محفل کے سلسلے میں کراچی گئے اور وہاں سے واپسی پر انہیں ضیاء جعفری کے انتقال کی دلخراش خبر سننے کو ملی۔ ان کے مطابق ضیاء جعفری صوبہ سرحد کے ادب جدید کا ایک رنگین باب اور ایک تحریک کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ایک روشن چراغ کی مانند تھے جو ہر طرف روشنی بکھیرتا تھا۔ وہ ایک سدا بہار پھول تھا جس کی خوشبو سے ہمیشہ ادب کی فضا معطر رہتی۔ طالب علموں، ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔